آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز ضرور بھی ضرور دلوائیں۔ امام جعفر صادق کون ہے تمہیں پتا ہے؟ امام جعفر صادق کو صرف کنڈے کی نیاز تک کے محدود رکھنے والوں تمہیں پتا ہونا چاہیے، امام جعفر صادق اس امام کا نام ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام جعفر صادق وہ ہے جس کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ سیدھی کیا کرتے تھے۔ امام یوں جلدی کسی کی جوتی سیدھی نہیں کرتا، لیکن امام جس کی جوتی سیدھی کرے وہ کتنا بڑا انسان ہوگا، اور پھر وہ بھی مسجد کا امام نہیں، جامع مسجد کا امام نہیں، وہ امام جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کا بھی امام ہے، وہ امام جو داتا علی حجویری کا بھی امام ہے، وہ امام جو سرکار محبوب الہی کا بھی امام ہے، وہ امام جو خود کا جنازہ پڑھانے والے کلیری کا بھی امام ہے۔ اندازہ کریں جس نے کم و بیش 100 مرتبہ خواب میں قدرت کا جلوہ دیکھا ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں، سراج الامہ کہتے ہیں۔ جب وہ امام اعظم جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوں گے، جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جوتیوں والا امام جعفر صادق اتنا بڑا ہوگا۔ نعرہ لیکن میں امام جعفر صادق پر نہیں رک رہا ہوں، امام محمد باقر کا قول پڑھنے لگا۔ امام جعفر صادق کے استاد، مرشد اور والد کو امام محمد باقر کہتے ہیں۔ اس لیے کہ قول اتنا بڑا پڑھوں گا، اسی لیے میں تھوڑی دیر آپ کو تعارف کرا دوں کہ ہے ہستی کون سی۔ امام جعفر صادق کی بات آئی تو ایک بات اور سن لیں۔ جعفر صادق اس ہستی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو جنت بانٹا کرتے تھے، لوگوں کو جنت بیچا بھی کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا جنت بانٹ اور بیچی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جب ان کا دیوانہ بہلول دانا جنت بیچ سکتا ہے۔ بہلول کون ہے؟ غلام امام جعفر صادق کا۔ جب بہلول کو یہ حق حاصل ہے تو امام جعفر صادق کی شان کیا ہوگا؟ امام جعفر صادق کی بات آئی، ان کا مہینہ چل رہا ہے، بات آپ کو بتاؤں۔ امام جعفر صادق نے ایک شخص سے، پڑوسی سے گھر خریدا، مکان خریدا۔ امام جعفر صادق پڑوسی معتقد تھا، یعنی عقیدت مند تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہزاروں سال کی محنتیں انسان کو وہاں نہیں پہنچاتی جہاں انسان کو عقیدت پہنچاتی ہے۔ آج ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن عقیدت میں کمزور ہیں۔ اب ہم عقیدتوں کے معاملے میں کمزور ہوتے جائیں۔ ہم سے گزرے ہوئے جو بڑے لوگ تھے وہ محنت کم کرتے تھے لیکن عقیدت میں مضبوط تھے، اس لیے وہ کامیاب تھے، ہم ناکام ہیں۔ عقیدت مند تھا، جیسا باپ عقیدت مند ہوتا ہے بیٹوں میں ویسی عقیدت ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق کا پڑوسی تھا، گھر بیچا۔ امام سے پوچھا قیمت کیا دو گے؟ امام نے فرمایا جنت کے بدلے یہ گھر مجھے دے دو، جنت کا محل لے لو اور اپنا گھر مجھے بیچ دو۔ وہ تھا عقیدت مند۔ بات عقیدتوں کی ہے، بات یقین کی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سستا سودا ہے، میرا گھر لے لیجئے، جنت کا محل دے دیجئے۔ اگر آج کل یہ بات کی جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جنت تو اللہ کی ہے، جعفر صادق کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نانا ان کا جنت کا مالک ہے، ان کے دادا جنت کے مالک ہے۔ بہرحال عقیدتوں کی بات ہے، جو بد عقیدت ہے یا بد عقیدہ ہے وہ میری گفتگو نہ سنیں، لیکن میں تو اہل عقیدت سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اللہ کرے بد عقیدوں تک یہ گفتگو نہ پہنچے۔ عقیدت والوں کی بات ہے، اور یہ بات میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ امام علامہ عبد الرحمن جامی نے اس کو لکھا ہے۔ اب جامی کون ہے اس کو بھی سن لیں۔ جامی وہ ہے بارگاہ رسالت کا مقبول انسان
کہ جب ہر سال مدینہ منورہ جاتے تھے تو رسول اللہ کو سلام کرتے تھے، اور جب سلام کرتے تھے تو قبر انور سے جامی کے لیے سلام کا جواب آتا تھا، اور جب جامی مدینہ منورہ سے واپس جانے لگتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ اب مدینہ منورہ میں میرے دن پورے ہو گئے، اب کیا میں اپنے گھر جا سکتا ہوں؟ تو قبر انور سے جواب آتا تھا بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ خیریت سے جاؤ، اس کے بعد پھر واپس آنا۔ جامی پھر واپس ہر سال اس دور میں اس مرتبہ اس ماحول میں جو ہر سال جاتے ہیں وہ مجھے تعجب نہیں ہوتا، فلائٹ کا دور ہے، احمد آباد سے پہنچا کر لوگ امریلی گھر نہیں آتے، اتنے ٹائم میں احمد آباد سے انسان جدہ پہنچ جاتا ہے، اتنا تیز رفتار دور ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں ہر سال جانا، ہر بار جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب گھوڑوں کا دور تھا، کھچر کا دور تھا، اللہ اکبر، اس زمانے کے اندر ہر سال جانا، اور پھر کیا یقین تھا جامی کو کہ جب رسول اللہ فرماتے بس سلامت روی وہ باز آئی، کیا مزہ آتا ہوگا حضور کی باتیں سن کر جامی کو۔ کہتے تھے بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ پھر واپس آنا۔ جب آخری سفر تھا تو آواز آئی قبر انور سے بس سلامت روی باز آئی، نہیں سنا، بہت روئے، یقین ہو گیا یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے۔ جامی کون آدمی ہے؟ جامی نے ایک دن نعت لکھی مدینہ منورہ جاتے وقت، اور نعت لکھی تو کہا میں حضور کے روضے پر یہ نعت سناؤں گا۔ نعت کے اشعار کچھ یہ ہے، تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ، چسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، زِ جام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم، نمی کویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را دراعا یا رسول اللہ۔ یہ نعت لکھ کر جامی وطن سے چلے ہیں، ادھر شریف مدینہ کے خواب میں حضور آ کر جامی کو دکھاتے ہیں اس شخص کو مدینے آنے مت دینا، اس شخص کو مدینے، اس کا مطلب یہ ہے کون چلا ہے گھر سے یہ بھی انہیں خبر ہے، کیا لے کر چلا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے، کس نیت سے چلا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے، کون کس نیت کو لے کر آ رہا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے۔ اللہ اکبر، وہ اور لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ہمارا نبی تو ایسا خبیر ہے، اللہ علیم و خبیر نے ان کو ایسا خبیر بنایا ہے کہ وہ ہر پل کی خبر رکھتے ہیں، لمحے لمحے کی خبر رکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی خبر رکھتے ہیں۔ اسے آنے مت دینا۔ جامی آئے سرحد پر پیرا ہے، تم نہیں آ سکتے، جاؤ۔ پھر لوٹے دوسری طرف سے، دوسری سرحد سے، پھر حضور نے کہا وہ ادھر سے آ رہا ہے، اس سرحد کی نشاندہی کی، پھر کہا تم نہیں آ سکتے، پھر کہا وہ سرحد کا راستہ بدل کر اس طرف سے آ رہا ہے، پھر روک دیے گئے۔ آخر کار جامی نے یہ طریقہ اختیار کیا، کسی لکڑہارے کو کہا اپنی لکڑیوں میں مجھے لٹا لو اور لکڑیوں کے بیچ میں رکھ کر لکڑیوں کے گٹھے میں مجھے سر پہ رکھ کے مدینہ منورہ پہنچا دو، جو قیمت کہو گے دے دوں گا۔ شریف مدینہ سے حضور کہتے ہیں اب تو وہ لکڑیوں کے گٹھوں میں چھپ کر کے آ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا حضور کی شان ہے، لکڑیوں کے گٹھے میں چھپ کر آ رہا ہے۔ شریف مدینہ نے پکڑ لیا، لکڑی کا گٹھا کھولا، بار بار منع کرتے ہیں پھر بھی تم آتے ہو، اس کو اٹھاؤ جیل میں ڈال دو۔ مدینہ منورہ کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اسی رات شریف مدینہ کے خواب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا۔ شریف مدینہ نے کہا آقا کوئی ناراضگی ہے؟ میں نے کیا ایسا کر دیا کہ آپ نے منہ پھیر لیا؟ میں نے تجھے اس کو آنے سے روکا تھا، قید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بار بار اس کو روک رہے تھے، میں نے سمجھا یہ شخص سے آپ ناراض ہیں، آپ اس کو مدینے آنے نہیں دینا چاہتے۔ تو میں ناراض نہیں ہوں، اس کا عشق اس منزل پر ہے جو نعت لکھ کر کے لا رہا ہے، جب میرے روضے پہ کھڑے ہو کے سنائے گا تو مجھے قبر سے باہر نکل کر اس سے ملاقات کرنی ہوگی۔ یہ وہ جامی ہے،
اور وہ جامی اب یہ لکھ رہے ہیں، ذرا غور فرمائے، علامہ جامی امام جعفر صادق نے فرمایا گھر دے جنت لے، اس نے کہا لکھ کر دے دی، امام جعفر صادق نے لکھ دیا اس کا گھر میں نے لیا، جنت کا محل اس کو دیا۔ کن کے دامن سے وابستہ ہو سنیو، ذرا غور تو کرو، ذرا غور، جنت کی فکر انہوں نے کرنا جن کو یہ دامن نہیں ملے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق نے لکھ کر دے دیا، قرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ امام جعفر صادق حج کو چلے گئے، ہر سال حج کرتے تھے امام جعفر صادق، کم و بیش 55 حج آپ نے اپنی زندگی میں پیدل چل کر کیے ہیں، یہ سیدنا امام جعفر صادق کی شان ہے، کم و بیش 55 حج آپ نے پیدل چل کر کے کیے ہیں، امام جعفر صادق کی شان یہ ہے۔ حج کو گئے، حج سے واپس آئے تو آنے کے بعد کیا دیکھا، پتا چلا کہ جس پڑوسی سے گھر خریدا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ امام جعفر صادق آئے، اس کے وارثین نے کہا امام ہمارے باپ کا گھر، کہا میں نے تو خرید لیا تھا، کہا کہ آپ نے کتنے میں خریدا تھا، تو کہا کہ میں نے جنت کا محل دے کر کے جو ہے وہ اس سے گھر خریدا تھا، تو کہا ایسے جنت دے کر بھی کوئی مکان خریدتا ہے، یہ بھی کوئی خرید و فروخت تو بھی ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا گھر ہمیں واپس چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ سے پوچھ لو، تو کہا ہمارے باپ سے کیا پوچھے، وہ تو مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، امام نے فرمایا کیا تمہارے باپ نے مرتے وقت کوئی کاغذ تمہیں دیا تھا کہ یہ میرے کفن میں رکھ دینا؟ ہاں دیا تھا، مگر ہم نے اس کو پڑھا نہیں تھا۔ کہا جا کر کے پوچھو، جب اس کی قبر پر گئے تو وہی کاغذ جو امام جعفر صادق نے اس کو لکھ کر کے دیا تھا اور اس کی کفن میں رکھ دیا تھا، وہ کاغذ اس کی قبر پر رکھا تھا۔ ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی، گھر کے بدلے ہم نے تجھے جنت کا محل دیا،